अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से असद की हरकतें बहुत ज़्यादा मशकूक हो गई थीं और इसके देखने का अंदाज भी तब्दील हो गया था। यानी वो अजीब व गरीब नज़रों से मेरी तरफ देखता रहता था। अब इसकी आंखों में मेरे लिए एहतराम नहीं होता था, बल्कि वहाँ पर एक अजीब सी बीमार और हवस मौजूद होती थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि मैं कामों में इतनी मसरूफ होती थी कि मुझे अपने आगे पीछे का होश नहीं रहता था। एहसास तो मुझे उस वक्त होता था जब मुझे अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपश का एहसास महसूस होता था, और जब मैं नज़र उठाकर देखती थी तो हमेशा की तरह असद ही मुझे देख रहा होता था। मेरी इससे नज़रें मिलती तो वो फौरन से नज़रें झुका लेता। शुरू शुरू में तो मैंने इस सब को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे यही लगा कि शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहता है और नहीं कर पा रहा। लेकिन जब मामला थोड़े ज़्यादा आगे बढ़ गए तो मुझे भी खौफ महसूस होने लगा। अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता था। इसको बड़ों के साथ उठना बैठना, उनकी तरह बोलना, रूप झाड़ना पसंद था। इसीलिए उम्र से बड़ा महसूस होता था। इसमें बिल्कुल भी बचपना नहीं था। बिलाशुबा वो 10 साल का ही था, लेकिन वो बाकी बच्चों की निस्बत काफ़ी बड़ा नजर आता था, और इसकी जिसामत और इसका कद भी अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ऐसा महसूस होता था कि वो 15-20 साल का है। खुद को बड़ा भी समझता था। दोपहर का वक्त था। मैं सहन में बैठी कपड़े धो रही थी। इस वक्त मुझे अपना बिल्कुल भी होश नहीं था। बस मुझे जल्दी से वो तमाम कपड़े ख़त्म करने थे, क्योंकि शाम के वक्त ही मेरे वालिदैन के घर में मेरी और मेरे शौहर की दावत थी। इस वक्त मुझे दुपट्टे का भी होश नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने चेहरे के ऊपर किसी की नज़रों की तपश का एहसास होने लगा। जब मैं गर्दन उठाकर देखा तो सामने ही असद खड़ा था। वो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से मेरे जिस्म को देख रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तेजी से अपना दुपट्टा उठाया और अपने जिस्म को ढांप लिया। वो भी ये सब कुछ देखकर होश की दुनिया में आ गया। मैं बहुत गौर से इसके चेहरे को देख रही थी। इसके चेहरे के तासरात बहुत जल्दी के साथ तब्दील हो गए और इसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भागकर अपने कमरे में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से इस लड़के को क्या हो गया है। इसकी तो उम्र भी बहुत छोटी थी। अगर मैं इसके बारे में अपने शौहर को शिकायत लगाती तो वो कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता ही, बल्कि उल्टा मुझे ही झूठा करार दे देते। इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इसके मुकाबले में मैं बहुत कमज़ोर थी और मेरा कद भी काफ़ी छोटा था। इसी वजह से मुझे डर था कि अगर कभी भी उसने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं खुद को इससे बचा नहीं पाऊंगी। दूसरी तरफ वो मर्द था। उसने मुझसे दुगना ताकत उसमें मुझसे दुगना ताकत थी, जबकि मैं एक कमज़ोर सी लड़की थी। अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और 2 महीनों बाद ही मेरी ज़िंदगी में इस तरह का मसला शुरू हो गया था। मेरे और भी देवर थे, लेकिन वो मेरी बहुत इज्जत करते थे और कभी भी मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते थे। सिर्फ एक यही था जिसे ना जाने अचानक से क्या हो गया था। शायद उसे सब ने बच्चा समझने की भूल की थी और उसे हर किस्म की आज़ादी और प्यार दिया था। यहाँ सबसे भूल हो गई थी। इस वाक़े को भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर एक रात इस लड़के ने एक ऐसी हरकत की कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था। मैं अपने कमरे में लेटी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे मोबाइल पर कॉल आई। मेरे शौहर का ही फ़ोन था। उसने मुझे बताया कि वो आज की रात घर पर नहीं आ पाएगा। इसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि इस वक्त घर में सिर्फ मैं और मेरी देवर ही मौजूद थे, जबकि दूसरे देवर शहर से बाहर गए हुए थे। उसकी बात सुनकर मैं बेचैन हो गई और उसे कहने लगी कि तुम जो भी जुगाड़ लगाओ, मगर तुमने आज घर आना ही आना है, वरना मैं मर जाऊंगी। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। शाम के वक्त भी मेरे देवर ने अचानक ही पीछे से मेरा दुपट्टा पकड़ लिया था। मैंने इससे अपना दुपट्टा छुड़वाने की कोशिश की तो इसने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी और मेरी आंखों में देखने लगा। इस वक्त इसकी आंखों में मुझे सिर्फ और सिर्फ दलेरी नजर आ रही थी, और उसकी ये दलेरी भी मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैंने उसे अच्छी खासी डांट पिलाई। मेरी बात सुनकर वो घूर कर मुझे देखने लगा और कहने लगा, मुझसे आप इस तरह से बात नहीं कर सकती। अगर आपने मुझे दोबारा इस तरह से मुखातिब करने की कोशिश की तो मैं आपकी शिकायत भाई को लगा दूंगा।
اس کی بات سنकर بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس وقت میرا دماغ بری طرح سے گھما ہوا تھا، کیونکہ ایک تو وہ غلطی کر رہا تھا، اوپر سے اس غلطی پر بھی دلیری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ اٹھانے پر اس نے نہ جانے کون سی طاقت آ گئی، وہ مجھ پر جھپٹا۔ اگر اس وقت میری نند نہ آتی تو شاید کچھ برا ہو جاتا۔ مجھے اس سے بالکل بھی اس طرح کی امید نہیں تھی۔ جب میری نند کی آواز اسے سنائی دی تو وہ دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا سانس پوری طرح سے پھول چکا تھا، خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میری نند نے جب میری یہ حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، تم نے اپنا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اس کی بات سن کر میں کچھ بھی نہیں بولی تھی اور ایک نظر اپنے دیور کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اپنی بہن کو کہنے لگا، ارے باجی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل یہ چھپکلی سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں اور ابھی بھی انہوں نے چھپکلی ہی دیکھ لی تھی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن کمرے میں جانے سے پہلے وہ مجھے ایک اشارہ کر کے گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ میں بعد میں آپ سے اس چیز کا حساب لوں گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میرا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ کافی دیر تک میری نند میرے پاس بیٹھی رہی، لیکن میرا دماغ صرف اور صرف اپنے دیور کی طرف ہی الجھا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کے آنے سے پہلے وہ گھر جائے۔ رات کو تقریباً 11 بجے اسے میں نے گھر جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، لیکن ابھی میرے شوہر نے مجھے بری خبر سنائی تھی کہ وہ گھر واپس نہیں آ رہا۔ کافی دیر تک میں اپنے شوہر سے لڑتی رہی اور اس کی منتیں کرتی رہی کہ وہ کسی طرح سے گھر واپس آ جائے، مگر میرے شوہر نے مجھ سے معذرت کی اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں گھر ضرور واپس آ جاتا، لیکن اس دوران میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ابھی تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتا سکتا، مگر بہت جلد میں تمہیں اس بارے میں بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اب مجھے اپنے شوہر کی بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب پیاس کی وجہ سے مجھے اٹھنا پڑا اور میں نے اطمینان کیا کہ میرا دیور اب سو گیا ہوگا۔ تبھی اس کی کوئی آواز نہیں آئی اور نہ ہی میرے کمرے میں وہ آیا۔ تب میں آرام سے دبے قدموں کچن کی طرف بڑھی، کیونکہ خوف کے مارے میرا گلا سوکھ رہا تھا۔ میں کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی جب دوبارہ سے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ میرا دیور ہی ہوگا، لیکن اس بار میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ نہ تو میں خوفزدہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی کسی قسم کی بدتمیزی برداشت کروں گی۔ اب میں اتنی بھی کمزور نہیں بننا چاہتی تھی کہ اپنے دیور کے سامنے کچھ کہہ ہی نہ سکوں۔ مجھے یہ بھی خیال آیا تھا کہ اگر میں مسلسل اسی طرح کرتی رہی تو وہ آسانی سے میرا شکار کر لے گا۔ پیچھے وہ کھڑا مسکرا رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اب تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، آپ تو رات کے وقت اور بھی حسین لگتی ہو۔ میں نے اپنے دوستوں کو آپ کے بارے میں بتایا تھا، وہ بھی آپ کی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ ایک دوست تو آپ کی تصویر دیکھ کر ہی فدا ہو گیا۔ اسی نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں آپ کو، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا میں نے اسے خاموش کروا دیا۔ ایک تو رات کا وقت تھا اور دوسرا ہم دونوں بالکل اکیلے تھے۔ میں اس سے اس طرح کی باتیں کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں، اگر آج کے بعد تم نے مجھ سے دوبارہ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری شکایت تمہارے بھائی کو لگا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، فکر مت کریں، بھائی سے ہی میں اس بارے میں بات کر لوں گا اور بھائی خود مجھے آپ کے پاس لائیں گے۔ دیور کی بات سن کر مجھے بالکل بھی ڈر محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں اپنے شوہر کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا اور وہ کبھی بھی اپنے بھائیوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، وہ بھی ایک ایسے بھائی کو جو پہلے ہی غلط چکروں میں پڑا ہوا ہو۔ میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے یکدم ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اس کا ہاتھ کسی چٹان کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں اس لڑکے میں اتنی زیادہ جان کہاں سے آ گئی تھی۔ یہ بہت جلد ہی اور اپنی عمر سے پہلے ہی جوان ہو گیا تھا، اور اس بات کا اندازہ اس کی آنکھوں سے اور اس کے چہرے پر نکلنے والی داڑھی سے ہوتا تھا۔ ایک بار تو مجھے محلے کی عورتیں بھی میری ساس کو کہنے لگی، اپنے بیٹے پر نظر رکھا کرو، تمہارا بیٹا مجھے لگتا ہے غلط چکروں میں پڑ گیا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میری ساس نے ایسا واویلا مچایا کہ وہ عورت اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس گھر سے نکلی اور پھر دوبارہ کبھی بھی میں نے اسے اپنے گھر میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دنوں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی،
اسی وجہ سے مجھے بھی اس عورت پر غصہ آ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کیسے ایک چھوٹے سے بچے کی اس بات پر الزام لگا سکتے ہیں۔ لیکن پھر 2 مہینوں کے بعد آج جا کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس عورت نے ٹھیک ہی بات کی تھی۔ اگر میری ساس تب اس کی بات پر غصہ کرنے کی بجائے اس کی بات کو برا بھلا سمجھنے کی کوشش کرتی تو شاید آج حالات میرے کے لیے ایسے نہ ہوتے اور بالکل ٹھیک ہی ہوتے۔ یا پھر اگر اس وقت میں نے اپنے دیور کی طرف توجہ دے دی ہوتی تو شاید آج مجھے اس طرح کی اذیت کو نہ سہنا پڑتا۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا۔ میں بھی اب اپنا دماغ اس سب سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ بہت جلد اپنے شوہر کو اس بارے میں بتا دوں گی۔ اگلے دن جو خبر مجھے سننے کو ملی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ دراصل میرا شوہر دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا۔ کل میری ساس اور سسر بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے تھے، کیونکہ اسی شہر میں ان کے رشتہ داروں کا گھر بھی تھا۔ چونکہ وہ کافی عرصے سے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے تھے، اسی لیے فیصلہ کیا تھا کہ سب سے مل کر واپس آ جائیں گے، مگر اب وہ لوگ وہاں پر بری طرح سے پھنس گئے تھے۔ دراصل میرے شوہر پر کسی نے قتل کا الزام لگا دیا تھا، اور اس سلسلے میں پولیس اسے پکڑ کر لے گئی تھی۔ جب مجھے یہ سب سننے کو ملا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ پہلے اپنے دیور کی پریشانی تھی اور اب اپنے شوہر کی پریشانی۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی، لیکن میری ساس نے میری منتیں کی اور مجھے وہیں پر روک لیا۔ اب وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے دیور کے ساتھ کیسے گزارا کروں۔ اس دوران بھی وہ آتے جاتے ہوئے مجھے چھیڑتا تھا۔ شام کے وقت اس نے حد ہی کر دی۔ مجھے کہنے لگا کہ رات کے 12 وقت میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے مایوس نہیں ہوں گی۔ میں نے انتہائی نفرت کے ساتھ اس کو دیکھا۔ وہ بھی صرف 10 سال کا تھا اور اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کو رات کے وقت بہت مزہ آئے گا۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ اب وہ کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگا تھا اور اپنی عمر سے بڑی بڑی باتیں کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا، پہلے تم بڑے تو ہو جاؤ، پھر بعد میں مجھ سے بات کرنا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، مجھے پتا ہے کہ آپ کو جس چیز کی فکر ہے، میں آپ کو اس لحاظ سے بالکل مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بکواس کرتا، میں نے اسے خاموش کروا دیا۔ خدا کا شکر تھا کہ اسی وقت میری نند میرے گھر آ گئی اور مجھے اپنی اس نند سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اس وقت آتی تھی جب میں مصیبت میں ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ مصیبت کے وقت ہی میرے پاس چلی آئی۔ پھر تقریباً 2 ہفتوں کے بعد میرا شوہر آزاد ہو گیا۔ ان 2 ہفتوں تک میری نند ہی میرے پاس موجود رہی، اور اس دوران دیور بھی میرے قریب نہیں آ سکا، کیونکہ میں اپنی نند سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اصل قیامت تو اس وقت آئی جب میرے شوہر نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ میرے شوہر کا رویہ یکدم ہی تبدیل ہو گیا تھا، چونکہ میری نئی شادی ہوئی تھی اور اس دوران میں پورے 2 ہفتے اپنے شوہر سے دور بھی رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی، لیکن میرا شوہر جو اب پہلے کی طرح وقت نہیں دیتا تھا مجھے، اور نہ ہی وہ میرے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی گہری سوچ میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے اس بارے میں بات کی تو مجھے ساس نے تسلی دی اور کہنے لگی کہ فکر مت کرو، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ بہت بڑی ٹینشن میں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسی کون سی ٹینشن ہے جس کو لے کر وہ اتنا زیادہ سوچتا رہتا ہے۔ اب تو مجھے اس کی ذہنی حالت پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ پولیس والوں نے اسے کچھ زیادہ ہی مارا ہے، اور سب سے زیادہ زور کی چوٹ اسے سر پر ہی لگی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب میں بہت زیادہ چڑچڑی رہنے لگی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ہر کسی کو قتل کر دوں، کیونکہ ایک تو ان دنوں میری اپنی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تھی، اور دوسری طرف وکیلوں کے چکر تھے جو بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ہر روز ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی وکیل نیا آتا ہی تھا، جس کے لیے نہ صرف مجھے کھانا بنانا پڑتا بلکہ باقی بھی بہت سے نظام دیکھنے پڑتے تھے۔ میری ساس تو اپنے کمرے میں تخت پر ہی براجمان رہتی تھی، جبکہ میں کسی نوکرانی کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتی اور ان کے سامنے روز ہی کھانا پیش کر دیتی۔ اب مجھے اپنی روٹین بہت زیادہ زہر لگ رہی تھی۔ اس دوران
इस दौरान अब अगर मेरा देवर मेरी तरफ देखता तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था, बल्कि उसका देखना तो मुझे अच्छा लगने लगा था, मगर मैंने अभी तक इसके सामने इस बात का इजहार नहीं किया था। एक और बात जो मैं इन्हीं दिनों नोट कर चुकी वो ये थी कि अपनी माँ के वापस आ जाने के बाद अब वो मुझे पहले की तरह रोकता नहीं था और ना ही मुझे हाथ लगाने की कोशिश करता था, बल्कि मुझसे दूर ही रहता था। मैं भी उसे अपनी वजह से अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ाए और ये ना सोचे कि अब मुझे मजबूरी आ गई है तो मैं याद आ गया हूँ। मैं बस किसी तरह से इस सब से निकलने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था। शाम का वक्त था, सब लोग बैठे हुए थे कि अचानक ही मेरा देवर बच्चों की तरह कहने लगा, मैंने अपनी भाभी के पास सोना है। उसकी बात सुनकर मैं यकदम ही परेशान हो गई और अपने शौहर की तरफ देखने लगी। चूंकि मेरे शौहर को मेरे देवर की हरकतों के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे ये कौन सी फरमाइश कर दी तुमने? अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ मैं? वो अपने भाई से मजाक में ये बात कर रहा था, जबकि वो नहीं जानता था कि इसका भाई अपने दिल में किस तरह के इरादे छुपाए हुए बैठा है। मेरा देवर जिद करने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे भाभी के पास ही सोना है। घर का कोई भी फर्द उसकी जहनीत के बारे में नहीं जानता था, और कोई भी ये नहीं जानता था कि वो छोटी सी उम्र में बहुत ही सारी चीजों का इल्म उसे हो चुका है, और वो लोग इसको मासूम समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही थी जिसको इस सब के बारे में पता था, लेकिन मैं भी अब खामोश बैठी हुई थी, क्योंकि अपने शौहर की तरफ से तो मुझे किसी भी किस्म का कोई सुख नहीं मिल रहा था। मैंने सोच लिया था, चलो शौहर की तरफ से ना सही, कम अज कम इसकी तरफ से तो मुझे कुछ सुकून मिल ही जाएगा, मेरी सांस यकदम ही मिल जाएगी। मेरी सास यकदम ही मेरे देवर को डांटने लगी और कहने लगी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अभी तुम बड़े हो गए हो, लिहाजा तुम अपनी भाभी के पास नहीं सो सकते, और साथ ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। चलो, अपने भाई और भाभी को तंग मत करो और जल्दी से कमरे में जाकर सो जाओ। उनकी बात सुनकर मेरा देवर जमीन पर पाँव मारने लगा और रोते हुए कहने लगा, नहीं, मुझे इन दोनों के पास ही सोना है। अब इसकी ये अदाकारी देखकर मेरे दिल में हंसी आ रही थी और मैं मुस्कुरा ही रही थी, दिल ही दिल में। मेरी सास थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। वो माँ थी, यकीनन इन्हें अपने बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया होगा। काफी देर की बहस के बाद फैसला हो ही गया कि वो मेरे कमरे में ही सोएगा। इस वक्त तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी जान पर कितना बड़ा जुल्म करने जा रही हूँ। रात तकरीबन 8 बजे ही वो मेरे कमरे में आकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। वो बज़ाहिर टीवी की तरफ देख रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वो मसलसल अपने सीने को भी मसल रहा था, और उसकी हालत भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो अपने होश में ना हो। थोड़ी ही देर बाद वो मेरे करीब आया और मुझे कहने लगा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। खुदा के लिए मेरी मदद कर दें, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। इसकी बात सुनकर मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा। थोड़ी ही देर बाद वो मेरे कदमों में बैठ गया। उसको अपने कदमों में बैठता देखकर मैं तेजी से पीछे हटने लगी। इसी वक्त मेरा शौहर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, अरे छोटे, तुम क्यों जमीन पर बैठे हुए हो? बिस्तर पर जाकर बैठो। शायद वो हमारी हालत देखकर अंदाजा नहीं लगा पाया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो तेजी से उठा और खामोशी से बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में अभी तक आंसू चमक रहे थे। मुझे वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर तक वो यूं ही खामोशी से बैठा रहा। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बिल्कुल वो वाला असद नहीं था जो मुझे दिन की रोशनी में दिखाई देता था, बल्कि ये तो इसका कोई और ही रूप था। जब ही मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो गया और अपनी सोच पर भी गुस्सा आने लगा कि आखिर मैं इस तरह की घटिया सोच को कैसे अपने दिमाग में आने की इजाज़त दे सकती हूँ। ये एक छोटा सा मासूम बच्चा है। अगर इसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि उसकी सलाह करूँ, ताकि गुनाह में बराबर की मुलविस हो जाऊं। वो मेरे पहलू में ही लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मैं इसकी तरफ देखने लगी तो हैरान रह गई कि उसने अपने मुंह में हाथ दिया हुआ था। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे, जबकि सामने ही एक तस्वीर खुली हुई थी और वो नशे की थी। तब मुझे अंदाजा हो गया कि उसे नशे की लत लग गई है। मैंने इसे उठाया और इसे अपने साथ लेकर बाहर गई। वो मेरे कदमों में गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे नहीं पता
میں نے آپ سے کس کس طرح کی باتیں کی ہیں، وہ ساری باتیں میں نشے میں کیا کرتا تھا۔ مجھے بہت جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اب میں بہت بری طرح سے شرمندہ ہوں۔ میرے دوستوں نے ہی مجھے یہ عادت ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے فحش فلمیں بھی دکھاتے تھے، جس کی وجہ سے میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات پیدا ہوتے تھے۔ اب میں ان ساری چیزوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ میرا معصوم سا دماغ تباہ ہو گیا ہے۔ میری مدد کریں پلیز۔ میں نے اس کے ہاتھ نیچے کیے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو۔ پھر میں نے اگلے ہی دن اپنے شوہر سے بات کی۔ میں نے اسے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس کے دوست مجھے ٹھیک نہیں لگتے، لیکن شوہر نے میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اسے ایک اسپتال میں ڈال دیا۔ تقریباً 3 مہینے تک اس کا علاج چلتا رہا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو نشے کی لت تھی، اور یہ کوئی بہت معمولی عادت نہیں تھی۔ اس سب میں بڑا ہاتھ اس کے ماں اور بھائی کا تھا، جنہوں نے کبھی بھی یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے اور اسے جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میرا دیور دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا، لیکن اب وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا، اور مجھے یہ بھی خوشی تھی کہ وہ سیدھی راہ پر چل نکلا۔ دوبارہ اس نے کبھی بھی مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی دوبارہ کبھی اس نے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا تھا، بلکہ اب وہ بہت ہی احترام سے مجھے پکارتا تھا، اور اگر میں اسے کوئی کام کہہ دیتی تھی تو وہ بھی خوشی خوشی وہ کام کر لیتا تھا۔ دوسری طرف اب میرے شوہر کو بھی دوبارہ سے نوکری مل گئی تھی، اور جو اس پر جھوٹا الزام لگا تھا وہ بھی ہٹ گیا تھا۔ میرا شوہر دوبارہ سے پرسکون ہو گیا تھا، پھر دوبارہ سے مجھے وقت دینے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2 سال بعد ہی ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوئی۔ میں نے پہلے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کروں گی، اور اسے ایسا بناؤں گی کہ وہ ہمیشہ ہی عورت کی عزت کرے۔ مانا کہ ہماری زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، ہم بالکل ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمارا دل غلط کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہیں۔ اس وقت برے وقت میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب میرے حالات بالکل نارمل ہو گئے ہیں، اور میں رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے سیدھے راستے پر چلایا، اور کسی کمزور لمحے میں آ کر میں بھٹکنے سے بچ گئی، اور میرا دیور بھی اس صحت مند زندگی گزار رہا ہے اور پڑھائی پر توجہ بھی دے رہا ہے۔